السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایگزیکٹو کے اوپر عدالتی امور میں مداخلت کا الزام پہ سو موٹو ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد صاحب اس بینچ کی خود سربراہی کر رہے ہیں۔ ایک اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس بینچ میں جسٹس منیب اختر کیوں نہیں ہے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کیوں نہیں ہے، جسٹس شاہد وحید کیوں نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر اس معاملے کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو اس سوال کا جواب ہم نے تلاش کیا ہے، آج کے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، اور پھر مزید بھی اس حوالے سے کچھ ایسے حقائق جو آپ سے شیئر کریں گے، بالخصوص یہ معاملہ کہ تصدق حسین جیلانی جو ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے معذرت کی ہے ایک رکنی کمیشن کی سربراہی سے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو یہ کارڈ لسٹ جاری کی گئی ہے کہ 7 رکنی اسلام آباد میں دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جن ججز کا بینچ اس وقت سپریم کورٹ رجسٹری اسلام آباد میں ہے، جو ججز اس وقت اسلام آباد میں ہیں، ان تمام ججز کو شامل کیا گیا ہے اس بینچ میں، جو 7 رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اور جسٹس منیب اختر کو کیوں شامل نہیں کیا گیا، اس کی ریزننگ بڑی سادہ سی اور سمپل سی ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس کی ریزننگ جناب یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس حسن نظر رضوی، ان پر مشتمل 2 رکنی بینچ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں 1 اپریل سے لے کر 5 اپریل تک کا جو یہ عدالتی ہفتہ ہے، اس ہفتے میں پہلے سے ہی روسٹر جاری ہو چکا ہے، اور وہ 1 اپریل سے لے کر 5 اپریل تک سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں کیسز پر سماعت کریں گے۔ آج بھی سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس حسن نظر رضوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس پر اپنے جو ان کے سامنے کیسز سماعت کے لیے مقرر تھے ان کے اوپر سماعت کی۔ تو ایک ریزن یہ کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس حسن نظر رضوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں جو ان کے سامنے کیسز سماعت کے لیے مقرر ہیں وہ ان کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ تو ایک یہاں سے صورتحال واضح ہوتی ہے۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، تو اس کی ریزن بالکل سادہ سی ہے کہ منیب اختر صاحب سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں کیسز پر سماعت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس حسن نظر رضوی ہیں۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ شاہد وحید صاحب نہیں ہیں یا عائشہ ملک صاحبہ نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے جناب کہ سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جو 1 اپریل سے لے کر 5 اپریل تک کا جو یہ عدالتی ہفتہ ہے، اس میں جن کیسز کی سماعت کرے گا، اس بینچ میں امین الدین خان صاحب کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس شاہد وحید، تو یہ 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں اس وقت کیسز کی سماعت کر رہا ہے۔ تو 5 ججز آپ کے یہ ہو گئے، ایک بینچ منیب اختر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بینچ 3 رکنی امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں بیٹھا ہوا ہے۔ 5 ججز یہ ہو گئے، 7 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو اسلام آباد میں دستیاب ہے، 5 اور 7 12، اور 2 ججز ایسے ہیں جسٹس عرفان سعادت صاحب اور اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جو اسلام آباد میں بھی کسی بینچ میں موجود نہیں ہے، کہیں اور کسی اور رجسٹری میں بھی نہیں ہے، تو ممکنہ طور کے اوپر کچھ ریزننگ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ دستیاب نہ ہو۔ تو یہ ہمیں بدھ والے دن ہی ممکنہ طور کے اوپر کلیئر ہوگا کہ کیوں وہ دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ ریزن کی جی سینئر ججز کو نظر انداز کیا گیا ہے، تو یہ لاجک جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی، فیکچولی یہ چیزیں غلط بیان کی جا رہی ہیں۔ اصل حقائق یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں دستیاب ججز تھے ان پر مشتمل یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس بینچ میں جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی خیر آپ کو بتا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ ہیں اس بینچ کے، جسٹس منصور علی شاہ ہیں دوسرے نمبر پہ، پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس جمال خان بندوخیل ہیں، جسٹس عطر من اللہ ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں۔ تو یہ 7 رکنی بینچ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی روشنی میں 3 رکنی کمیٹی نے تشکیل دی ہے، یہ بھی فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بینچ تشکیل نہیں دیا، بلکہ 3 رکنی کمیٹی نے تشکیل دیا ہے، اور اس کمیٹی میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں، اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ہی یہ تجویز تھی کہ اس معاملے پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے، اور یہ جوڈیشل
سائٹ کے اوپر، اس تجویز کے اوپر پھر کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پھر اس پہ یہ سو موٹو ہوا ہے اور اب منگل کے دن اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اچھا جی، اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ 7 رکنے بینچ نہیں ہونا چاہیے، فل کورٹ ہونا چاہیے، اور یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھا رہی ہے، اور یہ جناب بڑی ہی ایک سمجھ لیں کہ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری کو سامنے رکھیں تو یہ بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اب یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے اب آواز اٹھانی پڑی ہے۔ اور وہ تحریک انصاف جو جب حکومت میں تھی تو اس نے جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کو ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک ریفرنس فائل کیا، اور اس ریفرنس میں پھر وہ آخری دم تک کھڑے رہے اس کے اوپر، اور پھر جب اس ریفرنس سے کام نہ ہوا تو پھر اسی تحریک انصاف کے جو لا منسٹر تھے فروغ نسیم، انہوں نے ایک کیوریٹیو ریویو تک فائل کر دیا اور کہا کہ جی یہ آپ قابل اصلاح ٹرم متعارف کروائی جی کہ یہ قابل علاج معاملہ ہے، اور اس کو سپریم کورٹ اپنی غلطی کو دوبارہ درست کرے، اور پھر اس کیوریٹیو ریویو کو بھی عمرتا بندیال ایک طویل وقت تک لے کے بیٹھے رہے، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ شاید وہ بلیک میلنگ کے لیے ایک ٹول کے طور کے اوپر رکھا جاتا رہا۔ اور پھر آخری دم پہ جب یہ سمجھ آ گئی پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ خود بھی غلط تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں وہ استعمال ہوتے رہے، تو پھر وہ چھپ چھپا کے یہ باتیں کرتے رہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہوا تو ہم سے غلطی ہو گئی، تو پھر وہ معافیاں بھی مانگتے رہے۔ جی ہاں، یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے کہ جب مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا، اور اس میں یہ اختلافی نوٹ میں یہ کہا کہ پرویز مشرف وقت بئی موت مر جائیں تو ان کی لاش کو گھسیٹ کر ڈی چوک لایا جائے، 3 دن تک لٹکائے رکھا جائے، تو اس کے اوپر یہی پاکستان تحریک انصاف جس کے وزراء پی آئی ڈی میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے، اور پریس کانفرنسز کر کر کے وہاں پہ جو ہے وہ کہتے تھے جی کہ ایک اختلافی نوٹ دینے والے جج پہ کہ جی یہ ریزائن کر جائے، اور ایسا شخص جج بننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل اس وقت کے لا منسٹر بڑے دھڑلے کے ساتھ پریس کانفرنسز کرتے تھے، اور آج عدلیہ کی آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس وقت ریفرنس چل رہا تھا، تو اس وقت عدلیہ کی آزادی پہ یہ ان کے وفاقی وزراء بھی جو ہے انہوں نے کوئی کبھی سوال نہیں اٹھایا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ حملہ ہے، بلکہ اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عدلیہ کی خود احتسابی ہے، اور اس معاملے پہ جو ہے یہ اس معاملے کو جو ہے وہ اسی طرح کنٹینیو ہونا چاہیے، اور یہ طرح طرح کی چیزیں اور ہر طرح کی اٹیمپٹس ہوتی رہیں اس وقت۔ اور اب جب خود پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ آئی ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہو گیا ہے، تو اب کی بار جناب وہ اپنے اس معاملے کے اوپر یو ٹرن لے رہی ہے، اور یو ٹرن پہ یو ٹرن، اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، لیکن جب شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ ہو یا دیگر پوری ایک تاریخ بھری ہوئی ہے، تو اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ہمیں تاریخ کی دوسری سمت میں کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ تو اب بہرحال معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ 7 رکنے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ تو ایک سوال بہرحال میرے ذہن میں یہ ضرور ہے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اس پہ پروسیڈنگ شروع ہو گئی، تو کل اگر کوئی اور پارٹی آ گئی اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، تو آپ اس کی بھی انویسٹیگیشن کریں، اس کے پیچھے کون کون تھا، تو کیا ہوگا؟ تو پاکستان تحریک انصاف کہاں جائے گی؟ اور اگر نون لیگ یا میاں محمد نواز شریف کی طرف سے کسی نے درخواست دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ اور آخر میں تصدق حسین جیلانی صاحب جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، انہوں نے معذرت کی ہے، اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، منصور علی شاہ صاحب کا، وفاقی کابینہ کا، یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا۔ تو انہوں نے کنسنٹ دیا تھا پہلے اور رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ ایک رکنی کمیشن کی سربراہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ وہ ان کو اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ تو لیکن بہرحال ایک کریڈیبل جج ہیں رہے ہیں، اور ان کی ساکھ کے اوپر کم از کم آپ کو کوشچن نہیں اٹھا سکتے، لیکن کم از کم جو انہوں نے ایک دفعہ اگر کنسنٹ دے دیا تھا تو اس کے اوپر ان کو قائم رہنا چاہیے تھا، اور سوچ سمجھ کے ہی کنسنٹ دیا ہوگا، اور تمام چیزیں پڑھ کے دیکھ سن کے ہی کوئی رائے دی ہوگی۔ تو بہرحال
یہاں پہ جناب کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. تو اب دیکھتے ہیں بدھ والے دن اس معاملے پہ کیا اپڈیٹ ہوتی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.